السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ناظرین کرام، میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں۔ ان گناہوں میں سے ایک اہم گناہ کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائیں گی، وہ ہے نماز کا ترک کرنا۔ اللہ اکبر۔ امت مسلمہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرض قرار دیا تھا، بلکہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد قرار دیا تھا، آج امت کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ سب سے زیادہ کوتاہی، سب سے زیادہ سستی، سب سے زیادہ کاہلی اگر بندہ کسی چیز میں نظر آتا ہے، نہ تو سیر و تفریح میں، نہ تو گھومنے میں، نہ تو فلمیں دیکھنے میں، نہ تو میچ دیکھنے میں، نہ تو پکنک منانے میں، نہ تو شاپنگ کرنے میں، نہ تو لباس پہننے میں، اگر کسی چیز میں بالکل پیچھے نظر آتا ہے، جس چیز کے ساتھ سب سے بڑا معاملہ پیش آتا ہے انسان کی زندگی میں لاپرواہی کا، وہ ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بالکل شروعات میں سورۃ البقرہ میں مومنین کے صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ مومن ہوتا کون ہے۔ ناظرین، اگر واقعی معنوں میں ہم ایمان والے ہیں تو ان صفتوں کو اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے، زبردستی اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا بے وقوفی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں یعنی اس قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن لوگوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، جو لوگ اللہ کے بندے ہیں، شیطان کے بندے نہیں، جو لوگ اللہ کے بندے ہیں، متقی بندے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس میں بڑی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت اسی بندے کے لیے جو بندہ اس سے ہدایت طلب کرے گا، ورنہ کئی سارے لوگ اسی کتاب کو پڑھ کر کے اور اس سے وہ منہج، وہ طریقہ، وہ راستہ نہیں اپناتے ہیں جو راستہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔ آگے ان صفتوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ متقی ہے کون، مومن ہے کون، ایمان کن لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک شخص اگر مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہونا لازم ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں کچھ شعبے بتائے گئے ہیں، ان تمام شعبوں پر جب ایک بندہ عمل کرے گا تب اسے جنت ملے گی۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، اسکول میں جاتا ہے تو اس کے کچھ سبجیکٹ ہوتے ہیں، تمام کتابوں میں، تمام سبجیکٹوں میں اسے پاس ہونا ہوتا ہے۔ ایک سبجیکٹ میں بھی اگر فیل ہو گیا، ایک کتاب میں بھی اگر فیل ہو گیا، اس کو فیل مانا جائے گا، اس کو ناکام مانا جائے گا، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا 4 میں تو پاس ہے نا، 1 میں فیل، وہ فیل مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں کچھ شعبے بتائے گئے جس کو علماء نے بڑے غور و فکر کے بعد اخذ کیا ہے۔ شعبے کیا ہیں؟ ایک شعبہ ایمانیات کا ہے، یعنی کچھ چیزوں کا تعلق ایمانیات سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق عبادات سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق معاملات سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اور کچھ چیزوں کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے۔ ناظرین کرام، ہر اعتبار سے ایمانیات میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، ساتھ ساتھ میں اخلاقیات اور معاشرتی زندگی میں بھی اسلام کے تمام شعبوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایمان تو اپنا اچھا ہے نا، پھر کیا ضرورت ہے، پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، ایمان اپنا ٹھیک ہے نا، سب ٹھیک ہے۔ نہیں، ہر شعبے پر عمل کرنا ہے، چاہے معاملات کا شعبہ ہو،
چاہے اخلاقیات کا شعبہ ہو، چاہے معاشرتی زندگی کا شعبہ ہو، ہر شعبہ اپنی جگہ ایک مقام رکھتا ہے، ایک مرتبہ رکھتا ہے۔ ایک بندہ اگر ایک شعبے میں فیل ہوا، یاد رکھیں اسے فیل مانا جائے گا، اسے پاس نہیں مانا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس فیل ہونے کی بنا پر اسے جہنم میں اٹھا کر کے داخل کر دیا جائے۔ کسی کے اخلاق بڑے اچھے ہوں، کسی کا ایمان بہت اچھا ہو، معاملات بھی اچھے کرتا ہو، سب کچھ اچھے کرتا ہو، لیکن نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا ہو، نماز چھوڑ کر کے بیٹھا ہو، اور اس چھوڑنے کو اس نے معمولی سمجھ کے رکھا ہے، اللہ اکبر، بہت معمولی سمجھ کے رکھتا ہے۔ وہ کیا سوچا ہے کہ نماز یہ تو اپنے لیے نہیں ہے، بعد میں پڑھیں گے، ابھی اپنے لیے یہ چیز نہیں ہے، بعد میں اس کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک مومن نماز چھوڑ دے، ایک مومن نماز میں سستی کرے، ایک مومن نماز میں پیچھے رہ جائے، ایک مومنہ عورت نماز میں پیچھے رہے۔ اللہ اکبر، سستی اور کاہلی یہ تو منافقوں کی صفت تھی۔ نبی کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نماز چھوڑنا، اللہ اکبر، بہت بعید بات تھی کہ کسی صحابی نے نماز ترک کر دی۔ نماز ترک کرنے میں سر فہرست جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ منافقین ہیں۔ سوچ لیں ہم کن کے کیٹیگری میں اللہ نے داخل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ منافقین جو ہیں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے قسمساتی، کیا نماز کا وقت آ گیا۔ ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں، ہماری بعض بہنیں بھی ایسی ہیں کہ جو اگر سیریل دیکھ رہی ہوں، بیچ میں اگر اذان کی آواز آ جائے مزہ کرکرا ہو گیا، میوٹ کر دیں گے، بند نہیں، تصویر نہیں بند ہوتی ہے، صرف میوٹ کیا جاتا ہے، میوٹ کر دو، ایکشن دیکھتے رہو، اور بوجھ سمجھا تھا کب ختم ہو۔ کسی مؤذن نے اگر لمبی اذان دے دی اس کے اوپر بھاری پڑتا ہے، اس کو برا لگتا ہے، وہ بھی اینڈنگ پوائنٹ تھا، بیچ میں آ کے ڈسٹرب کر دیا۔ میچ شروع ہے، اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر، ہمارے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے نماز، جبکہ نماز، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا کہ متقیوں کی صفتوں میں سے پہلی صفت یؤمنون بالغیب، مومن غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو اس نے نہیں بھی دیکھا ہے پھر بھی مانتا ہے۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، رسول کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہم نے آسمان سے آتے ہوئے کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ ہم نے آخرت کا دن بھی نہیں دیکھا، مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتوں پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ناظرین غور کر لیں اس پوائنٹ پر۔ غیب کو اگر ہم مانتے ہیں، اللہ پر اگر ہمارا یقین ہے، رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہمارا یقین ہے، انبیاء پر اگر ہمارا یقین ہے، کتاب پر اگر ہمارا یقین ہے، فرشتوں پر اگر ہمارا یقین ہے، آخرت پر اگر ہمارا یقین ہے، تقدیر پر اگر ہمارا یقین ہے، یاد رکھیں یقیمون الصلاۃ، نماز ادا کرنی پڑے گی، نماز قائم کرنی پڑے گی۔ مومن کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے، لیکن لوگ نہیں قائم کرتے، اس صفت سے لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ نے کیا کہا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العزت نے جو انہیں رزق دیا ہے، اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے، اس مال میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں۔ کتنے مشکلات والے کام ہیں۔ پتہ چلا آیت میں تین باتیں ہیں، ایک کا تعلق عقائد سے ہے، دوسری چیز کا تعلق اعمال سے ہے، اور تیسری چیز کا تعلق مال سے ہے۔ تین قسم کی عبادتیں یہاں پر سمجھ میں آئی ہمیں، ایک قلبی عبادت، دو جسمانی عبادت، تین مالی عبادت۔ جب یہ تینوں عبادتیں ایک بندہ کرے گا تب اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بندہ حقیقی معنوں میں مومن کہلائے گا۔ تو ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفتوں میں سے دوسرا صفت جو قرار دیا ہے وہ یہ کہ مومن نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اے ناظرین کرام، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں،
ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اتنی عمر کے ہو چکے ہیں، ہماری اتنی عمر ہو چکی ہے، ہم نے کتنے نمازوں کا جنازہ نکالا ہے. ہم دعوت ایک بھی نہیں چھوڑتے، ہم کوئی بڑا اپوائنٹمنٹ آ جائے نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن نماز معمولی سی چیز کی بنا پر ضائع کر دیتے ہیں. ہلکی سی چیز، مہمان آ گئے غائب، دوست مل گیا غائب، کچھ معاملہ غائب، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. ہمیں اس بارے میں ڈرنا چاہیے، اس بارے میں خوف کھانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگو غور سے سنو، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اس بات کو جان لو، اس بات کو کان کھول کر سن لو، تمام عملوں میں سب سے بہتر عمل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اللہ اکبر. صفائی، اسلام اور مسلمان. شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں. ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو زمین پہ برسی. اس زمین کا ایک حصہ زرخیز تھا جس نے پانی اپنے اندر جذب کر لیا، اور گھاس اور بہت سی سبزیاں اگائیں، جبکہ اس کا ایک حصہ بنجر تھا جس نے پانی جذب تو نہیں کیا تاہم روک لیا. اس پانی سے اللہ تعالی نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے اس سے پانی پیا اور پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا. وہ بارش زمین کے ایک اور حصے پر بھی برسی جو چٹیل میدان تھا، نہ پانی روکتا تھا اور نہ گھاس اگاتا تھا. یہ پہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کی اور اللہ تعالی نے اس علم و ہدایت سے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا. سو اس نے خود بھی دین سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا. اور یہ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس علم و ہدایت الہی کی طرف اپنا سر بھی نہیں اٹھایا اور نہ ہی ہدایت الہی کو قبول کیا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا. اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ کہا
اپنے گھر میں اپنی بیویوں کی خدمت میں مشغول رہتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز کے لیے نکل جاتے تھے، فوراً نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے، اور آپ کے گھر والیاں بھی نماز پڑھا کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد قرار دیا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ یہ 5 بنیادیں ہیں، ان 5 بنیادوں پر اسلام کو قائم کیا گیا ہے۔ 5 بنیادیں کیا ہیں؟ نمبر 1، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے کہ ایک بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ کا اقرار کرے، وہ اللہ کو اپنا رب مانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرے۔ 2، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے۔ اسی لیے جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خصوصی طور پر ایمان کا تذکرہ کیا ہے، تو ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر نماز کا، بعض مقامات پر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا ہے، اور اعمال صالحہ میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ نماز۔ ناظرین، آج امت اسے چھوڑ کے بیٹھی ہے، امت نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ کئی سارے لوگوں کو ہم نے دیکھے ہوں گے، ناظرین کرام آپ کو بھی تجربہ ہوگا، آپ کے گھر میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، کئی سارے لوگ روزے تو رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو بس رمضان تک، عید کی نماز پڑھنے کے بعد توبہ وبہ کر کے چلے آتا ہے، اللہ آج سے تو پڑھنا نہیں ہے، لیکن پہلے دن، دوسرے دن، 10 دن تک آپ کو مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے، اتنی تعداد میں پبلک آ جاتی ہے۔ وہی پبلک مسلمان ہے نا، رمضان کے بعد کہاں چلی جاتی ہے؟ جمعہ میں آپ دیکھیں مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے بیٹھنے کے لیے، لیکن جیسی جمعہ ختم، عصر کی نماز میں امام صاحب کو تلاش کرنا پڑتا ہے، کوئی مل جاتا تو آج عصر کی نماز ہو جاتی۔ یہ عالم ہے آج ہماری امت کا، یہ کیفیت ہے آج ہمارے ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رمضان کے روزے رکھنا، والحج، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے، اگر اللہ رب العزت نے تجھے دولت دی ہے، اللہ رب العزت نے تجھے مال عطا فرمایا ہے، تیرے جسم میں اگر طاقت ہے تو تو کیا کر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ رب العزت کے لیے تو حج کے لیے جا، تو بیت اللہ کا طواف کر، تو حج کے لیے جا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اس میں سے ایک بھی بندہ اگر نہیں کرے گا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ایمان ٹھیک ہوتا ہے، نماز پڑھتے نہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ تو برابر دیتے ہیں، کیوں؟ زکوٰۃ میں کیا معاملہ ہے؟ نام ہوتا ہے نا، بڑے سیٹھ صاحب نے اس سال 2 لاکھ روپیہ چندہ دیا ہے، نام ہوتا ہے، حاجی صاحب کا بھی نام ہوتا ہے، تو بندہ بعض دفعہ روزہ بھی رکھ لیتا ہے، روزے میں کیا رہتا ہے؟ تھوڑا ہیلتھ اچھی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ میں کیا ہے؟ تھوڑا سا نام ہو جائے گا۔ حج میں کیا ہے؟ حج کر کے آئیں گے، تھوڑا سا کیا ہوگا؟ اپنے نام کے آگے حاجی صاحب لگ جائے گا، عبد الرحمان حاجی صاحب، عبد الرحمان فلاں صاحب، لیکن کتنا دن سے میں نماز پڑھتا ہوں، کوئی عبد الرحمان نمازی نہیں کہتا ہے۔ چلو عبد الرحمان حاجی تو بن گیا، حج کر کے بھی آ جاتے ہیں، پھر بھی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم آج امت کا یہ ہے کہ امت میں ایک بڑی تعداد بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے وقت کو لایانی چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، مگر وہ نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس بات کو آپ یاد رکھیں، کل قیامت کے دن جس دن نام اعمال کو تولا جائے گا، جس دن انسان کو اس کا کیا کرایا اس کے سامنے آ جائے گا، اس دن اس کو احساس ہوگا میں کتنی بڑی غلطی میں تھا، میں لوگوں کو جمع کر کے میچ کھیلتا تھا، میں لوگوں سے بازی لگاتا تھا، میں فلاں کام کرتا، میں نے نماز کی اہمیت کو خیال نہیں رکھا، کیا انجام ہوگا؟ آپ اس حدیث مبارکہ کو سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، قیامت کے دن بندے سے
عملوں میں سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ الصلاۃ۔ پوچھا جائے گا حضرت نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پتہ ہے بڑے بڑے پروگرام کراتے تھے، پتہ ہے آپ بڑے بڑے علماء کو بلاتے تھے، آپ کے یہاں 4 مسکین کھاتے تھے، آپ بہت اچھا، نماز کہاں ہے؟ آپ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اگر ہماری نماز صحیح نکل گئی، یاد رکھیں فَإِن صَلَحَتْ، نماز اگر ہماری صحیح نکلی، فَقَدْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو دیگر عمل بھی درست نکل جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز خراب نکل گئی، نماز میں کچھ گڑبڑی آ گئی، فَسَدَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، تمام کے تمام عمل یوں ہی برباد ہو جائیں گے۔ غور کریں ناظرین، آپ آج دنیا کے اندر کتنے سارے خیر والا کام کرتے ہیں، کتنے سارے لوگوں کے ساتھ آپ خیر کرتے ہیں، لیکن یہ خیر کا کام اس وقت قبول ہوگا جب آپ نماز پڑھنے والے ہوں گے، جب آپ نماز کی ادائیگی کرنے والے ہوں گے، وقت بوقت آپ نماز پڑھتے ہوں گے، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے ہوں گے، خود بھی پڑھتے ہوں گے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرتے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، وہاں پر بندے سے پہلا سوال جو ہوگا، حضرت بتائیے آپ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کوئی بندہ غور کر سکتا ہے، غور کر سکتا ہے کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں، اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کیا، تمام عملوں میں سب سے بہتر عمل، سب سے بہتر عمل اگر کوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب عمل ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اتنی محبوب چیز، اتنی محبوب ترین چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکتا ہے جو بندہ اس دنیا کے اندر نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ اسی لیے وہ صحابی رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتے تھے، ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی اور کہا اے ربی جو مانگنا ہے مانگو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مرتبہ کس کو ملے گا ناظرین؟ اسی کو ملے گا جو نمازوں کا پابند ہوگا۔ کہا جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر جنت میں تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جنت میں اگر تو میری رفاقت چاہتا ہے، تو اگر چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ رہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تجھے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرنی پڑے گی۔ یہ صحابی رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سن، تجھے نوافل پڑھنا پڑے گا، نوافل کی ادائیگی کرنی ہوگی، نوافل کی ادائیگی کے بعد یاد رکھ قیامت کے دن جنت کے اندر تو میرے ساتھ ہوگا۔ ناظرین کرام، کتنے سارے لوگوں کی آج آرزو ہوتی ہے کہ قیامت کے دن نبی کی رفاقت مجھے مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہوں۔ تو ناظرین نماز ادا کرنی ہوگی۔ نماز اگر ہم نے ادا نہیں کیے، یاد رکھیں قیامت کے دن اٹھا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے فضائل کے بارے میں کہ ایک بندہ اگر نماز پڑھے گا اس کی کیا فضیلت ہے، اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ جہنمی جب جہنم میں داخل کیا جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا حضرت آپ جہنم میں، آپ کا نام تو عبداللہ ہے، آپ تو بڑے دائی آدمی تھے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بتاؤں گا کیوں جہنم میں جائے گا۔ انشاءاللہ نماز چھوڑنے کا انجام کیا ہے اور نماز کی فضیلت کیا ہے، اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ نماز کے تعلق سے باتیں پیش کی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے اندر آج ایک بڑا طبقہ جسے لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے، وہ کیا؟ نماز کا ترک کرنا۔ نماز کوئی بات نہیں، چھوٹ گئی نا کوئی ٹینشن نہیں، ٹرین چھوٹ جائے ٹینشن، بیٹا غائب ہو جائے ٹینشن، چپل غائب ہو جائے ٹینشن، بائک چوری ہو جائے ٹینشن، ہر چیز کے بارے میں ٹینشن، جیب سے 10 روپے گر جائے ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن نماز چھوٹ گئی کوئی ٹینشن نہیں۔ بتاؤں گا انجام کیا ہے ان لوگوں کا۔ ناظرین وقت اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حاضر ہوں گے آپ کے سامنے نئی باتوں کو لے کر کے، خصوصیت کے ساتھ فضائل کو لے کر کے۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔